واہ کیا مرتبہ ہے، غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلى آلك وأصحابك يا میٹھے نور میٹھے اسلامی الله۔ بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیران پیر، پیر دستگیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے اس جہاں میں بہت خوش ہیں، کیونکہ 11ویں شریف کا مہینہ ہمارے درمیان ہے۔ آپ سب کو سب سے پہلے تو 11ویں شریف کی بہت بہت مبارک ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرنا ہے، مگر زبان ہوگی اعلیٰ حضرت کی، قلم ہوگا اعلیٰ حضرت کا، اور تذکرہ ہوگا پیران پیر کا۔ ذرا غور کیجئے، اللہ کا ایک ولی جب ولیوں کے سردار کی بات کرے تو بات نرالی ہی ہو جاتی ہے۔ اس لیے آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے سلسلے میں کچھ انداز بھی جدا ہے، ایک نہیں 2 نعت خواہ ہمارے درمیان ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ امام اہل سنت کی وہ شاندار منقبت، جس کو میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ بچے بچے کی زبان پر ہے، اس کو شروع کرنے سے پہلے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ مختصر سا تعارف بھی سن لیتے ہیں۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم مبارک عبد القادر، آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کنیت ابو محمد، اور القابات محی الدین، محبوب سبحانی، غوث الثقلین، غوث العظم وغیرہ ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سن 470 سنہ ہجری میں بغداد شریف کے قریب قصبہ جیلان میں پیدا ہوئے، اور 561 سنہ ہجری میں بغداد معلیٰ ہی میں آپ نے وصال فرمایا۔ آپ کا مزار پر انوار عراق کے مشہور شہر بغداد شریف میں موجود ہے، اور آپ کا مزار پر انوار آج بھی مرجع خلائق ہے۔ دنیا بھر سے عاشقان رسول آپ کے مزار پر حاضری دینا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ غوث پاک کا جو لقب بڑا مشہور ہے، غوث، غوث کہتے کس کو ہیں؟ غوث بزرگی کا ایک خاص درجہ ہے۔ لفظ غوث کے لغوی معنی ہے فریاد رس، یعنی فریاد کو پہنچنے والا۔ چونکہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی عطا سے، اس ڈفرنس کو ضرور سمجھیے گا۔ الحمدللہ اولیاء کرام اور صحابہ کرام اور انبیاء کرام کے چاہنے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کی جو مدد فرماتا ہے، جس کو جو عطا فرماتا ہے، وہ اس کا ذاتی ہے۔ اللہ کے بغیر دیے کوئی نبی، کوئی صحابی، کوئی ولی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، مگر اللہ کی عطا سے، اللہ کے دیے سے، اللہ تبارک و تعالی کی اجازت سے اولیاء کرام، صحابہ کرام، انبیاء کرام اور خود ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدد فرماتے ہیں۔ تو فریاد رس غوث کا معنی ہے۔ چونکہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ غریبوں، بے کسوں اور حاجت مندوں کے اللہ کی عطا سے مددگار ہیں، اس لیے آپ کو غوث اعظم کے خطاب سے سرفراز کیا گیا، اور بعض عقیدت مند آپ کو پیران پیر دستگیر کے لقب سے بھی یاد کرتے ہیں۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، آپ کے والد صاحب کا نام، آپ کے والد محترم حضرت ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اور آپ کا اسم گرامی، یعنی آپ کے والد کے اسم گرامی سید موسیٰ، کنیت ابو صالح اور لقب جنگی دوست تھا۔ آپ جیلان شریف کے اکابر مشائخ کرام میں، اور میرے بیچ اسلامی بھائیوں، آپ کی والدہ محترمہ بھی بڑی نیک خاتون، بڑی بزرگ خاتون، 2 بزرگ ہستیوں کے مبارک ملاپ سے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں عطا ہوئے، اور رہتی دنیا تک آپ کا ڈنکا اور آپ کا چرچا بلند ہوتا رہے گا۔ آئیے چلتے ہیں اس خوبصورت منقبت کی طرف، جو گویا بچے بچے کی زبان اور ساری دنیا میں بڑے ذوق و شوق سے پڑھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، امام اہل سنت کیا خوب لکھتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ پیچھے اسلامی بھائیوں، بالا کہتے ہیں اونچے کو، بلند کو۔ غوث کا معنی آپ سمجھ چکے ہیں، فریاد رس۔ اچھا، اب یہاں اونچے اونچوں کے سروں سے، یعنی اونچے اونچے سے مراد بڑے بڑے نامی گرامی، بڑے مشہور لوگ، یا بڑے بڑے اعلیٰ منصب والے۔ مطلب یہ بن رہا ہے، اے غوث پاک، آپ کے مرتبے کی کیا بات ہے، کتنا بلند ہے آپ کا مرتبہ،
کہ اونچے اونچے یعنی بڑے بڑے منصب والے ان کا سر جو ہے نا، کسی بھی شخصیت کا یاد رہے میٹھے اسلامی بھائیو، سر اس شخصیت کا سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا مقام اور جس کو بڑی تعظیم اور تکریم دی جاتی ہے۔ انسان بھی اپنے جسم میں اپنے سر کی، اپنے چہرے کی، اپنی پیشانی کی سب سے زیادہ قدر کرتا ہے، لیکن کیا خوبصورت بات کی ہے، ایک تو ویسے ہی وہ اونچے اونچے ہیں مگر ان کے بھی سروں سے آپ کا قدم بھی اعلیٰ ہے، اللہ نے وہ آپ کو مرتبہ عطا کیا۔ یاد رہے علماء آج بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر آج بھی کسی کو ولایت ملتی ہے تو غوث پاک کے در سے ملتی ہے۔ خوبصورت شعر، آئیے اس کو پھر طرز میں بھی سنیں گے۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلا شعر بڑا ہی نرالا اور بڑا ہی خوبصورت تقابل ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اس شعر میں کمال کیا اعلیٰ حضرت نے۔ پہلے شعر میں بات کی ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم کتنا اعلیٰ ہے جو اونچے اونچے منصب والوں کے سروں سے بھی اعلیٰ ہے، اور اب بات ہو رہی ہے کہ اب آپ کا اپنا مبارک سر، آپ کا چہرہ انور، آپ کا سر اقدس کا عالم کیا ہے۔ فرماتے سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، یا غوث آپ کے سر کی بات تو ہم کیا کریں، آپ کے تلووں کا عالم یہ ہے کہ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، آپ کے تلووں پر آنکھیں مل کے اپنے چہرے کا نور آپ کے تلووں سے حاصل کرتے ہیں۔ یہاں یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اور دوسرا مقصد یہ بھی بن سکتا ہے کہ جب بہت روشن کوئی چیز سامنے آ جائے تو بندہ آنکھیں مل کے اسے دیکھتا ہے۔ یہ محاورے کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے کہ یا غوث آپ کے تلووں کی نور کا عالم یہ ہے کہ اولیاء کرام آنکھیں مل کے اس تلوے کو دیکھتے ہیں، تو پھر ہم سر انور کی بات کیسے کر سکتے ہیں۔ کیا خوبصورت انداز ہے۔ پہلے شعر میں پیران پیر پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی بات کی ہے، اور دوسرے شعر میں آپ کے سر اقدس کا تذکرہ کیا نرالے انداز میں ہے۔ لکھتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ سبحان اللہ۔ اب بہت خوبصورت بات کی ہے اور بڑی حوصلہ افزا بات بھی کی ہے۔ غوث پاک کے مریدوں کے لیے بھی یہ گویا ایک نوید ہے۔ لکھتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ یعنی حمایت کسے کہتے ہیں؟ طرفداری۔ پنجے سے مراد یہاں کیا ہے؟ پورا ہاتھ، انگلیوں سمیت، ہتھیلی سمیت جو پورا ہاتھ ہوتا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا بنا کہ یا غوث پاک جس پر آپ حمایت فرما دیں، جس مرید پر آپ نگاہ حمایت فرمائیں، اس کی طرفداری فرما دیں، اب بے شک اس کے سامنے شیر ہی کیوں نہ آ جائے، اگر وہ آپ کے در کا کتا ہے تو اب وہ شیر سے بھی نہیں ڈرے گا۔ اور یہ ایک خوبصورت واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ایک ایسا شخص تھا جس کے پاس ایک شیر تھا، وہ جس شہر میں جاتا اس شہر کے لوگ ایک بکری جو ہے اس شیر کی دعوت کے لیے پیش کیا کرتے۔ وہ شخص بغداد معلیٰ پہنچا، اب لوگوں سے یہ امید کی گئی کہ لوگ اس کے شیر کی دعوت بھی اپنی بکری کے ساتھ کریں گے، تو ایک شہر والوں نے مل کر ایک بکری گویا ضیافت دعوت اس شیر کی کرنے کے لیے وہ بکری بھیجی، مگر ساتھ ساتھ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدرسے کے باہر بیٹھنے والا ایک کتا بھی چلا گیا، اور جب اس کتے نے اس شیر کو دیکھا، اس سے پہلے کہ وہ بکری کو کھاتا، اس کتے نے جھپٹ کر اس شیر کے ہی پرخچے گویا اڑا دیے۔
چیتھڑے چیتھڑے کر دیا۔ اب یہ اس واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے کہ غوث پاک کے در کا اگر کوئی کتا ہو تو وہ شیر کو بھی خطرے میں نہیں لاتا، کیونکہ ایسی خاص نسبت اسے حاصل ہو گئی ہے۔ اور یہ بات کوئی نئی نہیں میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اصحاب کہف کا بھی تو ایک کتا تھا، وہ بھی کتا ہونے کے باوجود ان کے در کے باہر بیٹھا رہتا تھا، مگر اب مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ کتا بھی جنت میں جائے گا کیونکہ وہ نیک لوگوں کی نسبت حاصل کر چکا ہے۔ تو جب پیران پیر کے در کا کتا ہو تو شیر کو پھر کیسے خطرے میں لا سکتا ہے؟ بڑی پیاری بات اور بڑی نرالی بات ہے۔ لکھتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، اگلا شعر بڑا پیارا اور غوث پاک کے نسبے جو آپ کا نسب مقدس ہے اس کی طرف بڑا پیارا اشارہ ہے کہ آپ کیسے مبارک خاندان سے ہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا۔ سبحان اللہ۔ محی الدین کس کو کہتے ہیں؟ دین کو زندہ کرنے والا، دین میں ایک تجدید کرنے والا، ریولوشن لانے والا۔ مجمع یعنی جمع ہونے کی جگہ، یکجا ہونے کی جگہ۔ بحرین یہ دو دریا کی، یعنی دو دریا کو بحرین کہتے ہیں، اور چشمہ پانی پھوٹنے کی جگہ۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے، اور جنہوں نے بالخصوص حضرت خضر علیہ السلام کے واقعات پڑھے ہیں اور قرآن کی تفسیر میں یہ واقعات موجود ہیں، بڑا پیارا اشارہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں چونکہ آپ حسب و نسب سے سید ہیں، یعنی والد ماجد کی طرف سے آپ حسنی سید ہیں اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں، تو جو حسنی حسینی سید ہوتے ہیں نا انہیں نجیب الطرفین کہا جاتا ہے، دونوں طرف سے برکتیں لوٹنے والے، دونوں طرف سے شرف اور بزرگی اور برکتیں حاصل کرنے والے، تو نجیب الطرفین ہیں آپ، اور آپ ہی دین کو دوبارہ زندہ کرنے والے ہیں۔ اس دور میں آپ تشریف لائے اور مجدد کی حیثیت سے آئے، مجتہد کی حیثیت سے آئے اور دین کو دوبارہ زندہ کیا، اس لیے آپ کو محی الدین بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہ بات تو کمپلیٹ ہو جاتی ہے کہ آپ نجیب الطرفین ہیں، دونوں طرف سے برکتیں لے رہے ہیں، حسنی حسینی ہیں، مگر اگلی بات بڑی خوبصورت کی ہے، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا۔ مجمع بحرین دو دریاؤں کے ملنے کی، دو سمندروں کے ملنے کی جگہ۔ تو اب آپ کے والد حسنی، والدہ حسینی، تو دو کرم کے دریا مل رہے ہیں، اور ان دو کرم کے دریا کے ملنے سے جو چشمہ پھوٹ رہا ہے وہ آپ کی ذات ہے۔ یہ بات بھی کمپلیٹ ہو گئی، مگر مجمع بحرین اور خضر کا لفظ یہ کسی اور طرف بھی اشارہ کر رہا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی اگر سیرت کو پڑھیں تو آپ کی اور حضرت موسیٰ کی جس جگہ ملاقات ہوئی تھی وہ مجمع بحرین تھا، اور قرآن پاک میں اس واقعے کا تذکرہ موجود ہے۔ یعنی ایک طرف تو یہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جس طرح حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ملاقات ہوئی تھی وہاں بھی کچھ اسی طرح کا منظر تھا، اور آپ بھی اللہ کی عطا سے چونکہ دو مبارک سمندروں کے ملنے سے ایک چشمے کی طرح بہ رہے ہیں، والدین کا وہ فیضان، حسنی حسینی نسبت کا وہ فیضان آپ پر جاری ہے کہ آپ بھی مجمع بحرین سے نکلنے والے چشمے کی مانند ہیں۔ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی، ایک ہی شعر میں کیا کچھ سکھا جاتے ہیں اور کیا کیا یاد کرا دیتے ہیں۔ کیا لکھا؟ تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا۔ تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، اے خضر مجمع بحرین چشمہ تیرا۔ سبحان اللہ۔ آپ کو خضر بھی کیوں کہا اس شعر کے اندر؟ یہ بھی ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ خضر کے ایک معنی بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھانے والا ہے،
تو جی ہاں، میرے غوث پاک بہت سارے بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھاتے رہے، اس لیے آپ کو اس نسبت سے خضر کہا گیا۔ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگلا شعر بہت خوبصورت، اور وہ شعر کیا ہے؟ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ اب اس کا مطلب کیا بنتا ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں؟ اس کے معنی یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے پیارے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنا چاہتا ہے، اتنی کرم نوازی ہے آپ پر کہ آپ کو قسمیں دے دے کر کھلاتا ہے پلاتا ہے کہ میرے پیارے یہ کھا لے، میرے پیارے وہ کھا لے، میرے ڈاڈلے یہ پہن لے، میرے چہیتے یہ پہن لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر اپنا اس قدر کرم فرماتا ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیو، یہ محبوب اور محب کے معاملات ہیں جو ہیں بڑے باریک، مگر سمجھدار ہی سمجھ سکتے ہیں، اور روایتوں میں یہ واقعات میں یہ مفہوم ملتا ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے میرا رب قسم ارشاد فرما کر یہ فرماتا ہے کہ اے میرے پیارے یہ کھا لے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، غوث پاک کی اکثر زندگی جو ہے وہ مجاہدات میں گزری، عبادات میں گزری۔ آپ کئی سالوں تک عشاء کے وضو سے فجر ادا کرتے رہے، کئی سالوں تک روزانہ رات میں قرآن پڑھتے رہے، دنیاوی نعمتوں کی طرف آپ کا شغف بہت کم رہا کرتا۔ پھر اللہ قسمیں دے کر ارشاد فرماتا اے میرے عبد القادر یہ کھا لے۔ تو کیا بات ہے اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ رب عز و جل جس سے اتنا پیار فرمائے اس بزرگ ہستی کا عالم کیا ہوگا۔ کیا خوبصورت شعر ہے کہ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنی خاص نسبت رکھتے ہیں۔ ایک تو ہیں سید، حسنی حسینی سید ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو گویا دوبارہ زندہ کرنے والے، بھٹکے ہوئوں کو راستے پہ لانے والے ہیں۔ تو کیا خوبصورت نسبت بیان کی اعلیٰ حضرت نے۔ مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا۔ سبحان اللہ۔ جلوہ کہتے ہیں نظارے کو، اور زیبا کہتے ہیں خوبصورت اور حسین کو۔ کیا خوبصورت بات کی ہے کہ ویسے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ عظیم ہستی ہیں کہ جس کا سایہ بھی نہیں تھا، ہیں تجھے یک نے یک بنایا۔ رب عز و جل نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ حسن اور وہ کمال عطا کیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ بھی نہیں پڑتا تھا۔ مگر ایک سایہ ہوتا ہے، ہم کسی کو کہتے ہیں یار یہ بالکل اس جیسا ہے، اس کا پرتو اس پر پڑ رہا ہے، یہ بالکل اس کا سایہ محسوس ہوتا ہے۔ یہاں اشارہ اس محاورے والے سایہ کا ہے کہ یا رسول اللہ آپ تو بے سایہ ہیں، مگر آپ کے غلام، آپ کے حقیقی غلام شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ آپ کے گویا نور کے مظہر، آپ کی ذات کا عکس نظر آتے ہیں۔ اور جو غوث پاک کو دیکھ لے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کی، سنت کی چلتی پھرتی تصویر کو دیکھ لے، گویا اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کر لیا۔ وہ کہتے ہیں نا فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ تو غوث پاک کو دیکھنے والا گویا ایسا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا گویا اس نے نظارہ کر لیا۔ کیا خوبصورت شعر ہے۔ مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا۔ مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا، جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
اگلا شعر ذرا سنیے. ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، قادری پائیں تصدق میرے دولہا تیرا. سبحان اللہ. عروس کہتے ہیں دولہا کو، تصدق صدقہ یا خیرات کے لیے استعمال ہوتا ہے. اچھا، عروس قدرت سے کیا مراد ہے؟ قدرت کی دلہن، یعنی قدرت کو دلہن کی مثل قرار دیا گیا. یہاں مراد کیا ہے؟ حسنی حسینی ہونے کے ناطے آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد ہیں. اسی مناسبت سے آپ کو ابن زہرا کہا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا کے بیٹے کو قدرت کی دلہن مبارک ہو، یعنی اللہ کریم نے اپنے کرم سے آپ کو قدرت عطا فرمائی ہے. یہ آپ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ آپ کو ایسی دسترس حاصل ہے کہ آپ کی دعا سے قضائے مبرم ٹل جاتی ہے. آپ کو دولہا سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا کہ آپ کی نسبت سے آپ کے ارادت مند آپ کا صدقہ کھائیں. میرے بیچ اسلامی بھائیوں، یہ بات بھی نئی نہیں ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے جو مرید ہوں گے ان کو آپ کا کیسا کیسا صدقہ ملے گا. کچھ خود غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے کچھ فرامین سناتا ہوں تاکہ جتنے مریدین مجھے سن رہے ہیں وہ جھوم جائیں کہ کیا بات ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی غلامی کی. اللہ کریم ہم سب کو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی خاص محبت اور غلامی نصیب فرمائے. شیخ ابو سعود عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، ہمارے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدوں کے لیے قیامت تک اس بات کے ضامن ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا. حضور سیدنا شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ تعالی قصیدہ غوثیہ میں خود ہی تو ارشاد فرماتے ہیں، مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی رفعتا نلت المنالی. اے میرے مرید تو مت ڈر، اللہ کریم میرا رب ہے، اس نے مجھے رفعت و بلندی عطا فرمائی ہے اور میں اپنی امیدوں کو پہنچتا ہوں. تو اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، کیا شان ہے غوث پاک کی، اور ان کی نسبت سے ان کے مریدوں کو بھی مبارک ہو. کیا خوبصورت بات. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، قادری پائیں تصدق میرے دولہا تیرا، قادری پائیں تصدق میرے دولہا تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگلا شعر کتنی پیاری نسبت کی طرف اشارہ ہے. کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا. کیا خوبصورت بات کی. قاسم کسے کہتے ہیں؟ تقسیم کرنے والے کو، بانٹنے والے کو. اور قادر یعنی قدرت والا، طاقت رکھنے والا. اور مختار سے مراد ہے اختیار رکھنے والا، اتھارٹی رکھنے والا. اس شعر کا مطلب کیا بن رہا ہے؟ ابو القاسم یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے، واللہ معطی وانا قاسم، اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا یعنی بانٹنے والا ہوں. پیارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ سید زادے ہیں، نبی پاک کی آل میں سے ہیں، اس لیے آپ ابن ابی القاسم ہیں، یعنی نبی پاک کی اولاد میں سے ہیں. تو فرمایا کہ اسی مناسبت سے عرض کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عطائیں بانٹنے والے کیوں کر نہ بنے، کیونکہ آپ کے بابا، آپ کے جو جد امجد ہیں، آپ کے جد اعلیٰ بھی تو اللہ تعالیٰ کی عطائیں بانٹنے والے ہیں. آپ کو بھی یہ قدرت کیوں نہ حاصل ہو کہ آپ کے بابا بھی تو اس قدرت کے مالک ہیں. اللہ تعالیٰ کے اذن اور مشیت سے انہیں ہر طرح کے اختیارات حاصل تھے، اس لیے ان کے فیض سے، ان کی نگاہ عنایت سے آپ کو بھی رب نے یہ اختیارات اور یہ جو ہے وہ اذن عطا فرمائے. یعنی یہ فیضان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شاندار مظہر ہیں. نبی پاک کی وہ ادا کہ رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں، اس طرف بھی اشارہ ہے. اور ابن ابی القاسم کہہ کر کیا خوبصورت نسبت جوڑی گئی ہے. سبحان اللہ. اس شعر کو ذرا دوبارہ سنیے اور سمجھیے کہ کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا. کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار
کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگلا شعر یقین کریں سمجھ آ گیا نا تو اعلیٰ حضرت سے محبت اور بڑھ جانی ہے. میں نے پہلے بھی اپنے کچھ سلسلوں میں عرض کیا ہے کہ اور شعراء جو ہے نا وہ الفاظ تلاش کرتے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے پاس الفاظ حاضری دیتے ہیں. ذرا غور کیجئے گا اس شعر پر. نبوی می علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. ٹھیک ہے, اچھا ذرا سمجھیں گے نا اس شعر کو. پہلے مشکل الفاظ بتا دیتا ہوں. یہاں جو ہے وہ نبوی سے مراد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت ہے. اس میں علوی یعنی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی طرف نسبت کی گئی. اچھا بطولی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی فاطمہ بطول ان کی طرف نسبت کی گئی. می کہتے ہیں بارش کو. ٹھیک ہے, فصل یعنی یہاں فصل سے مراد اولاد بھی ہے اور فصل صاحب جس کو کہتے ہیں باغ میں جو فصل اگتی ہے, اور گلشن سے مراد باغ ہے. اب ذرا غور کیجئے گا, پہلے کیا برستی ہے؟ بارش. پھر کیا اگتی ہے؟ فصل. پھر کیا بنتا ہے؟ گلشن. پھر کیا اگتے ہیں؟ پھول. اور پھولوں سے کیا نکلتی ہے؟ مہک. اب سیکوینس دیکھیں, یعنی غوث پاک جو آپ کی آج آپ یہ پوری دنیا میں آپ کی مہک ہے نا, اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ نبوی بارش ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اب آل میں سے ہے نا, تو ان کے فیضان کی پہلے بارش ہوئی, پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ علوی فصل اگی. مولا علی کی اولاد میں سے ہے نا آپ, تو علوی فصل اگی. بطولی گلشن یعنی آپ بی بی فاطمہ کی طرف سے بھی فیضان لے رہے ہیں, تو یہ گلشن انہی کے فیض سے ہے. اور پھر آپ حسنی پھول ہیں, امام حسن کی اولاد سے ہیں, تو یہ پھول حسنی ہے. اور اس میں جو مہک ہے وہ امام عالی مقام امام حسین کی ہے. کیا شاندار انداز میں پنجتن پاک کا تذکرہ بھی کر لیا. کبھی تو کہتے ہیں نا اس باغ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. اب یہاں ایک اور باریک اشارہ بھی ہے, حسنی پھول اور حسینی ہے مہکنا تیرا. جب حسنین کریمین کی بات آئی تو پھول کی بات کیوں کی؟ یہ اس حدیث کی طرف گویا اشارہ ہے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ اس طرح ارشاد فرماتے کہ یہ دونوں میرے جنت کے پھول ہیں. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو پھولوں کی طرح حسنین کریمین کو سونگھا بھی کرتے تھے. اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں, کمال کرتے ہیں اعلیٰ حضرت بھی. فصل کی بات بھی کی, بارش کی بات بھی کی, گلشن کی بات بھی کی, پھول کی بات بھی کی, اور مہکنے کی بات بھی کی, لیکن نسب پورا بیان کر دیا, چین آف اسپرچویلٹی کو پورا بیان کیا. کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی. اب اگر آپ سمجھیں گے تو بہت لطف آئے گا. کیا لکھتے ہیں؟ نبوی می علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. نبوی می علوی فصل بطولی گلشن, نبوی می علوی فصل بطولی گلشن, حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا, حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اگلا شعر انداز یہی ہے مگر موضوع مختلف ہے. اب لکھتے ہیں نبوی ذل علوی برج بطولی منزل حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا. پہلے بارش, فصل, گلشن, پھول اور مہک کی بات کی ہے. اب بات کچھ آسمانوں کی اور وہاں موجود ستاروں کی ہو رہی ہے. ذل کہتے ہیں چھاؤں کو, سائے کو. برج کہتے ہیں گنبد کو. یعنی یہ ستارے کے مقام کو بھی برج کہا جاتا ہے. اچھا, اجالا یعنی روشنی. کچھ اس طرح فرما رہے ہیں کہ یا غوث پاک آپ پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ ہے. آپ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا برج ہیں. سید النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی منزل ہیں. آپ امام حسن مجتبیٰ کا چاند ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روشنی ہیں. چاند حسنی ہیں, اجالا حسینی ہے. کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی, کیا خوبصورت بات لکھی. نبوی ذل علوی برج بطولی منزل حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا. نبوی ذل علوی برج بطولی منزل, نبوی ذل علوی برج بطولی منزل
حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہی انداز اپنایا, یہی نسب بیان ہو رہا ہے مگر الگ الگ انداز میں, الگ الگ شان میں. نبوی خر علوی کوہ بطولی معدن حسنی لال حسینی ہے تجلا تیرا. اب یہاں خر سے مراد سورج ہے, کوہ سے مراد پہاڑ ہے, معدن سے مراد زمین کی کان, تجلا سے مراد تجلی یعنی روشنی. اب اگر اس کو تھوڑا سا غور کریں کہ سورج کی روشنی جو ہے اس سے پہاڑ نظر آتا ہے, پہاڑ کے اندر جائیں تو پھر اس کے اندر کوئی غار, کوئی ایسی جگہ کان نظر آتی ہے, اس کان کے اندر ہیرے جواہرات ملتے ہیں اور اس ہیرے جواہرات سے روشنی نکلتی ہے. ذرا غور کیجئے. نبوی خر علوی کوہ بطولی معدن حسنی لال حسینی ہے تجلا تیرا. یعنی یا غوث اعظم آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نور نبوت کے سورج ہیں, حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولایت کا پہاڑ ہیں, خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کان ہیں, امام حسن مجتبی کا لال ہیں, اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی روشنی اور جلوہ ہیں. یعنی لال حسنی ہیں اور اسی لال کا اجالا حسینی ہے. کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی. دوبارہ شعر کو سنیں گے, کیا خوبصورت بات کی. نبوی خر علوی کوہ بطولی معدن حسنی لال حسینی ہے تجلا تیرا. نبوی خر علوی کوہ بطولی معدن نبوی خر علوی کوہ بطولی معدن حسنی لال حسینی ہے تجلا تیرا حسنی لال حسینی ہے تجلا تیرا. میرے بیچ اسلامی بھائیوں, اب ذرا اگلا شعر ایک بہت خوبصورت عمل کی طرف اشارہ ہے, اور آج میں نے انشاءاللہ اس سلسلے کی برکت سے آپ کو ایک شاندار یوں سمجھیے ایسا حل دینا ہے کہ کوئی اگر کسی مصیبت میں ہے, پریشانی میں ہے, تو وہ 2 رکعت جو سارے عالم میں بڑی مشہور ہے جسے نماز غوثیہ کہتے ہیں, جی ہاں اسی کی طرف اشارہ ہے. کیا لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ حسن نیت ہو خطا پھر کبھی کرتا ہی نہیں, آزمایا ہے یگانا ہے دوگانا تیرا. کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی. حسن نیت یعنی نیک ارادہ ہو, خطا یعنی غلطی قصور, یگانا منفرد لاجواب ون اینڈ اونلی, اور دوگانا یعنی 2 رکعت نماز, اس کو دوہرے کو 2 کو دوگانا کہتے ہیں اور 2 رکعت کو بھی دوگانا کہتے ہیں. یگانا ہے دوگانا تیرا, بڑی بڑی کمال کی بات ہے یہ. یعنی یگانا دوگانا کیسے ہو سکتا ہے؟ یگانا تو ہوتا ہی انوکھا ہے, نرالا ہوتا ہے, مگر کیا خوبصورت ایک کہتے ہیں ردھم بن رہا ہے شعر کے اندر. یعنی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اگر کوئی حسن نیت کے ساتھ, یہ اعلیٰ حضرت کا اپنا تجربہ بھی ہے, اچھی نیت کے ساتھ اگر کوئی صلاۃ الغوثیہ پڑھے تو یہ 2 رکعت اس کو ضرور کام آتی ہے, اللہ کی رحمت سے اس کی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں. اور یہ یگانا ہے یعنی منفرد ہے, دوگانا تیرا. جو 2 رکعتیں آپ نے بتائی ہیں وہ کمال کی ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اس شعر کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اے غوث پاک آپ اس قدر بڑے مرتبے پر ہیں کہ عام انسان چاہے کتنی عبادت کر لے, مگر آپ کا 2 رکعت بھی رب کی بارگاہ میں ادا کرنا اجر و ثواب کے معاملے میں وہ بہت برتر و اعلیٰ ہے. اور اللہ والوں کی عبادتوں کا ثواب انہیں اخلاص کی وجہ سے, ان کے قرب الہی کی وجہ سے بہت زیادہ عطا کیا جاتا ہے. لیکن جس دوگانے کی طرف اس شعر میں اشارہ ہے, اگر یہ صلاۃ الغوثیہ کی طرف اشارہ ہے, تو آئیے آج کے سلسلے کی برکت سے کچھ صلاۃ الغوثیہ کے بارے میں بھی سن لیتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, صلاۃ الغوثیہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں, جس نے کسی مصیبت میں مجھ سے فریاد کی وہ مصیبت جاتی رہی, جس نے کسی سختی میں میرا نام پکارا وہ سختی دور ہو گئی, جو میرے وسیلے سے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرے وہ حاجت پوری ہوگی. جو شخص 2 رکعت نفل پڑھے اور ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل ہو اللہ شریف 11 بار پڑھے, سلام پھیرنے کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے, پھر بغداد شریف کی طرف 11 قدم چل کر میرا نام پکارے اور اپنی حاجت بیان کرے,
انشاءاللہ عز و جل وہ حاجت پوری ہوگی۔ سبحان اللہ۔ شاعر بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در در پھروں، آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در در پھروں، آپ سے سب کچھ ملا یا غوث اعظم دستگیر۔ اب اس شعر کو پھر سنتے ہیں کہ کس پیارے انداز میں اس مبارک دوگانے کا تذکرہ ہمارے اعلی حضرت نے کیا۔ حسن نیت ہو خطا پھر کبھی کرتا ہی نہیں، آزمایا ہے یگانہ ہے دوگانہ تیرا۔ حسن نیت ہو خطا پر کبھی کرتا ہی نہیں، آزمایا ہی یگانہ ہے دوگانہ تیرا، آزمایا ہے یگانہ ہے دوگانہ تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے شعر سنا تھا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ تو اب جو غوث پاک کے در کا سگ ہوتا ہے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ سے نسبت رکھنے والا ہوتا ہے، اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ تو بڑا پیارا انداز اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ میں بھی تو قادری ہوں، میں بھی تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہوں، اور نسبت کے ساتھ پیران عظام جو میرے ہیں ان کے شجرے کے ساتھ میرا تعلق بھی تو غوث پاک سے ہے۔ الحمدللہ ہم سب جو قادری ہیں ہمارا تعلق بھی تو غوث پاک سے ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ یعنی میں یقیناً آپ کے در کا غلام ہوں، ہاں تھوڑا نسبت، تھوڑا واسطے زیادہ ہیں، مگر ہوں آپ کا غلام۔ اب ذرا اس کو سمجھ لیجئے، در کہتے ہیں دروازے کو، سگ کہتے ہیں کتے کو، نسبت کہتے ہیں تعلق کو، ڈورے سے مراد دھاگا ہے۔ اب یہاں کیا خوبصورت بات ہے کہ آپ کا دروازہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دم قدم کا دروازہ ہے، اور اس دروازے سے آپ کے اس سگ کو تعلق اور نسبت ہے، اور آپ کے سگ سے میری جو نسبت ہے آپ میں اور مجھ میں اگرچہ زمانوں کی دوری ہے، لیکن میرا دل آپ کی محبت سے معمور اور آپ کی نسبت سے سرشار ہے۔ زمانوں کی دوری کے باوجود میری گردن میں آپ کی محبت اور نسبت کی بندش ہے، یعنی میرے گلے میں آپ کی غلامی کا پٹا موجود ہے۔ اور یہ ہمیں میٹھے اسلامی بھائیوں بڑی پیاری یعنی ایک تشبیہ بھی دی جا رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتے کے گلے میں پٹا ڈالا جاتا ہے، اور بعض اوقات پٹا بتا دیتا ہے کہ یہ کس کا کتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بڑی انکساری والی بات کی ہے کہ غوث پاک ہے بڑے زمانوں کا واسطہ، بیچ میں بہت سارے پیر بھی ہیں، لیکن ہوں آپ کا غلام، اور میری گردن میں بھی آپ کی غلامی کا پٹا موجود ہے، اور اسی نسبت سے میں اپنی مغفرت کی امید بھی رکھتا ہوں۔ کیا پیارا انداز ہے۔ تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ سبحان اللہ۔ اب چونکہ اپنے پہلے کنیکٹیوٹی کو مضبوط کیا، پروف کیا کہ میں بھی آپ کے در کا گدا اور میرے گردن میں بھی آپ کی نسبت کا پٹا ہے، اب کیا کہتے ہیں، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ دنیا میں بھی جو بغیر پٹے کا کتا ہونا اسے لوگ مار دیتے ہیں کہ اس کا کوئی مالک نہیں ہے، لیکن جو پٹے والا کتا ہو لوگ کہتے ہیں اس کا کوئی مالک ہے، اگر اس کو مارا تو مالک دعویٰ کر دے گا۔ اور بعض اوقات جب کتے کے گلے میں ایک مخصوص پٹا دیکھا جائے تو لوگ پہچان جاتے ہیں کہ یہ کتا کس کا ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بڑی خوبصورت بات ہے کہ یا غوث ہم نے آپ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا ہے، اور امید ہے کہ اس پٹے کی برکت سے اب شیطان ہمیں بہکا نہیں سکے گا، ہم مارے نہیں جائیں گے، ہمارا ایمان سلامت رہے گا، اور اللہ کرے کہ حشر تک یہ غلامی کا پٹا ہمارے گلے میں پڑا رہے۔ بلکہ تمنا یہ ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں غوث پاک حاضر ہوں تو یہ غلام ان کے پیچھے پیچھے، غوث پاک کے پیچھے پیچھے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ بڑی پیاری تمنا ہے، قادریوں کے لیے بڑا حوصلہ بھی ہے۔ کیا لکھتے ہیں، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اس نشانی کے جو
سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ یہی کانٹیکسٹ ہے، یہی عنوان ہے، یہی انداز ہے کہ میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تہرا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا غوث پاک ہوں تو آپ کے در سے دور، بغداد میں نہیں رہتا ہند میں ہوں، مگر وہاں بھی آپ کے گن گانے والا ہوں آپ کا سگ، ہوں آپ کے در کا کتا، پٹا گلے میں موجود ہے تو وہاں بھی پہرا دے رہا ہوں، آپ کی ناموس پر، آپ کے ذکر پر اور آپ سے جلنے والوں کے چراغ بجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، تو آپ کی شان بڑھانے کے لیے جو میں پہرا دے رہا ہوں، تو میری اس خدمت کو دیکھ کر جو بغداد میں جو سگ ہیں وہ میری قسمت کی گویا داد دہیں، میری قسمت کی قسم کھائیں۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیا خوبصورت بات کی ہے، میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا۔ میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد، میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں، مرید ہو تو ایسا، عاجزی ہو تو ایسی، اور امید ہو تو ایسی، کیا لکھتے ہیں، بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، یہاں بد سے مراد برا ہے، ناکارہ یعنی جو کسی کام کا نہ ہو۔ کہہ کیا رہے ہیں کہ اگرچہ میں برا ہوں، چور ہوں، غلط ہوں، خطا کار ہوں، کسی کام کا نہیں ہوں، مگر میں جیسا بھی ہوں یا غوث اعظم ہوں تو آپ کا غلام، آپ ہی سے تو مجھے نسبت ہے، اور آپ کے کرم سے میں اچھا ہو جاؤں گا۔ اسی انداز کو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بھی اپنی منقبت میں لکھا نا، اچھوں کے خریدار تو ہر جا پہ ہیں مرشد، بدکار کہاں جائیں جو تم بھی نہ نبھاؤ۔ بڑا پیارا انداز ہے اپنے پیر سے نگاہ لطف کی امید کرنے کا، اور واقعی غوث پاک تو اتنے شفیق اور کریم ہے کہ خود فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا کہ آپ کے مریدوں میں تو اچھے بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے، تو غوث پاک نے کمال جواب ارشاد فرمایا، اے مریدوں تمہیں مبارک ہو۔ غوث پاک فرماتے ہیں اچھے میرے لیے ہوں گے اور میں اپنے برے مریدین کے لیے ہوں گا، میں اپنے گناہگار مریدین کے لیے ہوں، تو پھر کیوں نہ ہم یہ کہیں، بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا۔ بد سگی چور سگی مجرم و ناکارہ سگی، بد سگی چور سگی مجرم و ناکارہ سگی، اے وہ کیسا ہی سگی ہے تو کریمہ تیرا، ہے وہ کیسا ہی سگی ہے تو کریمہ تیرا۔ اب اپنے پیر سے گویا لاڈ اور ناز کا انداز ہے کہ مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی، مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی، کہ وہی نا وہ رضا بندہ رسوا تیرا۔ یعنی غوث پاک سے بڑی پیاری التجا ہو رہی کہ غوث پاک اگر میں رسوا ہو گیا نا، اگر میری عزت تار تار ہو گئی، میرے عیب کھل گئے، تو لوگ کیا کہیں گے کہ آپ کا مرید، آپ کا چاہنے والا، آپ کے در کا فقیر وہی نا جو رسوا ہے۔ تو یا غوث میری تو لاج آپ کے ہاتھ میں ہے، اب آپ نہیں بچانا ہے، آپ کے ہاتھ میں نے ہاتھ دیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں نا، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج
یا غوث اعظم. نیچے اسلامی بھائیوں یہ بڑا ہی نرالا انداز. ایک اور شاعر منقبت میں لکھتے ہیں نا، جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا. تو یہی انداز ہے، یہی لاڈ ہے، اور کیا پیارے انداز میں عرض کر رہے ہیں. مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی کہ وہی نہ وہ رضا بندہ رسوا تیرا. مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کرے گا تو یوں ہی، مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کرے گا تو یوں ہی کہ وہی نام و رضا بندہ رسوا تیرا، کہ وہی نام و رضا بندہ رسوا تیرا. ویسے تو عموماً اعلیٰ حضرت کے کلاموں میں ایک ہی مقطع ہوتا ہے، اور مقطع اس شعر کو کہتے ہیں جس میں شاعر آخر میں اپنا تخلص استعمال کرے. یعنی اعلیٰ حضرت کا تخلص رضا ہے، مگر اس منقبت میں کمال یہ بھی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اس میں ایک نہیں، دو نہیں، 3 مقطع عطا فرمائے. دوسرا مقطع کتنا خوبصورت ہے. لکھتے ہیں، ہے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو، سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا. بلک سے مراد یہاں کیا ہے؟ بلک بلک کر رونا، بے قرار ہو کر رونا اور چلا چلا کر رونا. جید یعنی خالص، خرا، عمدہ، نیک، اور دہر سے مراد زمانہ ہے. کمال بات کرتے ہیں اعلیٰ حضرت، کہتے ہیں اے رضا تو ایک نیک نہیں ہے، تو جید نہیں ہے، تو خالص نہیں ہے، تو اتنا بلک بلک کر مت رو، اتنا بے قرار نہ ہو. ایک نسبت تیرے پاس ہے، اور وہ کیا ہے؟ لکھتے ہیں، سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا. تو جس آقا کا غلام ہے نا، جس پیر کا مرید ہے، وہ بہت ہی نیک ہیں، بڑے خالص ہیں، رب کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہیں، ان کے چرچے ہر دور میں رہے. اور تو جب ایسے عظیم بزرگ کا غلام ہے، ان کا مرید ہے، تو پھر اتنا بے قرار مت ہو. ان کی نیکی، ان کی پرہیزگاری، اللہ کی رحمت سے تجھے اس نسبت کی برکت سے ان کی نیکی اور پرہیزگاری کا صدقہ نصیب ہو جائے گا، اور تیرا بھی کام بن ہی جائے گا. کیا خوبصورت آس ہے اپنے پیر سے اور اپنی نسبتوں سے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت خود ہی تو ایک شعر میں لکھتے ہیں نا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں کے. کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا. بولے بالے میری سرکاروں کے، بولے بالے میری سرکاروں کے. تو میرے میٹھے اسلامی بھائیو، اب ذرا اس مقطع کو دوبارہ سنیے. ہے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو، سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا. ہے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو، ہے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو، سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا، سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیسرا مقطع اور شاندار مقطع لکھتے ہیں، فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا. فخر سے مراد یہاں بڑائی، بلندی ہے. رفیع یعنی اعلیٰ قسم کی، بلندی والی، اور ثنا خاں یعنی تعریف کرنے والا، مدح سرائی کرنے والا. نعت پڑھنے والوں کو بھی ثنا خاں کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اے رضا غوث پاک کی شان میں ایک اور اچھی عرفہ اور اعلیٰ بلندی والی نظم لکھ لے، تاکہ تیرا نام بھی ان کے ثنا خانوں میں شامل ہو جائے، تیرا چہرہ بھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدح سرائی کرنے والوں میں شامل ہو جائے. یعنی اتنی شاندار منقبت لکھنے کے بعد دوبارہ اپنے آپ کو انکریج کر رہے ہیں، دوبارہ ابھار رہے ہیں. اے رضا فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع چل لکھا لائیں
سنا خانوں میں چہرہ تیرا. فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع. فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع. چل لکھا لائے سنا خانوں میں چہرہ تیرا. چل لکھا لائے سنا خانوں میں چہرہ تیرا. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. منقبت غوث اعظم اور وہ بھی کلم رضا سے ہم نے سننے کی سمجھنے کی کوشش کی. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا.